دیتے ہیں۔ ملتان موٹر وے M5 اوچ شریف کے قریب حادثے میں شہید ہونے والے تینوں پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ حادثے میں SI محمد مشتاق، ASI ناصر عباس اور کانسٹیبل اسامہ گجر شہید ہوئے تھے، اور حادثے کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی، جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت سے ہوا، جو گاڑی چلانے کے دوران نیند میں اونگ رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے ڈرائیور سے بس بے قابو ہوئی اور پولیس پیٹرولنگ موبائل ٹکرا گئی۔ اچھا جی، اب اس ساری صورتحال میں CCTV فوٹیج آ گئی ہے اور ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں، تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں SP موٹر وے ملتان رانا سراز احمد صاحب۔ تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، اب یہ تعین ہو گیا ہے کہ ڈرائیور کی ہی غفلت تھی اور اسے نیند آ گئی تھی، اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا، کیا دیگر بھی عوامل ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ، ARY کا شکریہ، انہوں نے ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہمارا ایک ایشو ہے روڈز کے حوالے سے، ایکسیڈنٹس کے حوالے سے، ڈوزنگ ایٹ ویل، اس کی طرف عوام کی بھی جو آپ نے کوشچن ریز کیا ہے، بالکل اس کا تعین کل ہی ہو گیا تھا۔ ہماری جو ابتدائی رپورٹس تھی اس میں بھی، اور بعد میں اس کی جو CCTV فوٹیج وغیرہ اور ڈیش کیم فوٹیجز وغیرہ ملی ہیں، اس سے بھی یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ بلال ایکسپریس جو کمپنی تھی اس کا ڈرائیور ڈوزنگ کی وجہ سے اس نے یہ مس ایپ کیا ہے، جس میں انتہائی قیمتی جانیں موٹر وے پولیس کے 3 افیسرز، جو ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے، وہ کل ہم نے شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ موٹر وے پر ڈرائیورز کے SOPs پر عمل درآمد کی نگرانی کیسے کی جاتی ہے، اور وہ کیا SOPs ہیں؟ جی بہت شکریہ اگین آپ کا۔ میں موٹر ویز کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگر ہم نے موٹر ویز پر عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانی ہے، تو جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے ڈوزنگ ایٹ ویل کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے۔ موٹر وے پولیس آلریڈی بہت ساری ایسے کام ڈیلی لیولز پہ کر رہی ہے، جس میں فیس واش ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہماری ہر موبائل رات کو راؤنڈ دا کلاک صبح تک ہم ہر ڈرائیور کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ڈوزنگ میں ہو، اس کو ہم فیس واش ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انسٹرومنٹ ہیں جیسے اینٹی ڈوزنگ ڈیوائسز ہیں، وہ ہم نے پرچیز کی۔ پہلے ہم نے روڈ سیفٹی سٹالز لگائے، ہم نے لوگوں کو پرووائڈ کی، پھر ہم نے کمپنیز کو لکھا اور کمپنیز نے اپنے ڈرائیور کو یہ ڈیوائسز دی۔ یہ بھی ڈوزنگ ایٹ ویل کے حوالے سے بڑی مؤثر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایڈاس ایک سسٹم ہے، ایڈوانس جو ڈرائیور ڈسٹریکشن سسٹم ہے، اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ ابھی ہم نے ڈائیو میں اور ان دو کمپنیوں میں ہم نے وہ انسٹال کروائے ہیں۔ یہ ایک وائبریٹر سسٹم ہے جو سیٹ کے نیچے ہم لگاتے ہیں، کمپنیز لگاتی ہے، اور جس سے سرفراز صاحب آپ ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں اینٹی ڈوزنگ دوائیاں، یہاں پہ کیا یہ باقی ممالک میں بھی استعمال کی جاتی ہیں؟ از اٹ لیگل ٹو یوز دیم؟ دوسرے یہ ڈرائیورز کے بھی اپنے شفٹ آورز ہونے چاہیے، اگر وہ زیادہ تھکن کا شکار ہوگا، لازمی ہے کہ موٹر وے پہ اس طرح کی غفلت ہو سکتی ہے، نیند یا تھکن ہو سکتی ہے، اس کے بعد حادثہ ہوا جو کہ دیکھا بھی۔ باقی ملکوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک باقاعدہ کیمرہ ہوتا ہے جو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے ڈرائیور کو، اور جیسے ہی ڈرائیور ڈوزز آف تو پھر وہ وہاں سے الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، بیپ بجنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو الرٹ کر دیا جاتا ہے، اور سسٹم پورا انہوں نے اس طرح سے مینیج کیا ہوا ہے۔ لیکن اینٹی ڈوزنگ مجھے اس کی ویسے لاجک سمجھ نہیں آئی، یہ بتائیے گا آپ کا سسٹم ہے کیا؟ ڈرائیور نیند یا تھکن کا شکار ہو جائے تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ جی میم، شاید سمجھنے میں آپ کو کوئی غلطی ہوگی، میں نے کہا اینٹی ڈوزنگ ڈیوائسز، اوکے، دوائیاں نہیں۔ وہ کیا ہے ذرا بتا دیجئے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، جیسے ہمارے پاس یہ ایڈ برڈ ہم لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ذرا یہ بتائیے گا سرفراز صاحب، How does it work؟ ہاں ہاؤ ڈز اٹ ورکس؟ سے کرتا ہے جی بالکل۔ یہ نا ایکچولی یہ جو اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس ہے، اس کا کنیکشن ہے آپ کی لیگ کے ساتھ۔ جو ہی آپ پہ یہ ڈوزنگ کا کوئی اثر ہوتا ہے تو آپ جو لیگ کو بینڈ کرتے ہیں، یہ ایک آٹو سسٹم ہے، لیگ بینڈ ہوگی تو یہ بیپ کرنا شروع کر دے گی، اور اس بیپ کی وجہ سے آپ الرٹ ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح ورک کرتی ہے۔ لیکن اسی طرح جو ایڈاس سسٹم ہے، جو ایڈوانس ڈرائیور ڈسٹریکشن سسٹم ہے، یہ آپ کی جو ڈرائیور کی سیٹ ہے
इसके ऊपर एक हम कैम लगाते हैं और वो कैम आपकी ना आई ब्रो को चेक करता है कि यूं ही आपकी आंख बंद हो तो वो अलार्म करता है सीट को, और सीट में वाइब्रेशन होती है और जिससे वो फिर ड्राइवर जो है ना वो जाग जाता है। तो ये सब आलात जो एंटी डोजिंग डिवाइस है और बाकी भी जो आप आलात का नाम ले रहे हैं, ये लगवाना ये तो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं इनकी जिम्मेदारी है, बाकायदा मॉनिटर करना भी उनकी जिम्मेदारी है। जिनकी गाड़ियां चल रही हैं 24 घंटे चल रही हैं, रात के टाइम चल रही हैं, कोई मॉनिटरिंग निज़ाम हो, ये कंपनीज खुद अपने ड्राइवर्स को मॉनिटर करें। भी इतने लंबे नहीं होने चाहिए। जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये इसको हम डैश कैम कहते हैं। हमने अभी लास्ट टाइम भी एक मीटिंग की ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जितने भी ड्राइवर्स हैं, ओनर्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं कि डैश कैम लगवाएं। अच्छा, डैश कैम बहुत सारी कंपनियों ने लगवाया हुआ है, उनका मॉनिटरिंग एक सिस्टम भी है, उन्होंने अपना एक कंट्रोल रूम्स बनाया हुआ है। मोटरवे पुलिस ने उस कंट्रोल रूम की एक्सेस ली है। अब हमने अपने कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश किए हुए हैं जहां से हम चेक कर लेते हैं, और हमने काफी सारी गाड़ियां चेक की हैं जिसके ड्राइवर डोजिंग की हालत में थे और उनको हमने इंटरसेप्ट किया, उनको रोका और बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो जाये होने से बच गई, लोग महफूज रहे। और दूसरा एक मैम ने क्वेश्चन किया है कि एक इंटरनेशनल लेवल्स पे ड्राइवर का कोई रेस्ट टाइम भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इंटरनेशनली 4-4.5 घंटे से 5 घंटे का टाइम है। अगेन मोटरवे पुलिस भी उसी को अडॉप्ट कर रही है। हमने भी लोड ड्राइवर का जो निजाम है वो राइज किया हुआ है। जो भी लंबे रूट वाली गाड़ी है वो हर 5 घंटे मस्ट है, उसके बाद वो रेस्ट करेंगे और अपने ड्राइवर को चेंज करेंगे। अच्छा, हर 5 घंटे बाद ड्राइवर चेंज करना मस्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने बाखबर से निकाला। लेकिन हम तो देखते हैं कि भाई कराची से पेशावर, कराची से एबटाबाद गाड़ियां जा रही हैं और 2 ही ड्राइवर्स हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो ज़ाहिर सिस्टम है, इसमें ये चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं ड्राइवर्स की जो है ना लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं, लॉन्ग आवर्स वो ड्राइव करते हैं। अच्छा जी,